اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ 5 میں آج ہم اشارہ ڈی پڑھیں گے۔ الحمدللہ آج یہ ہم اپنا کورس کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو جیسے کہ ہم نے کورس 2 میں پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات پڑھنے تھے اور ہر صفحے کو ہم نے 4 اشاروں میں تقسیم کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سے ریلیٹڈ گرامر بھی پڑھی تھی۔ تو اس طرح ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ ہم نے یہ ان کے جو 20 اشارے تھے کر لیے تھے، اور آج ہم 20واں اشارہ پڑھ رہے ہیں۔ تو کوئکلی ہم اشارات سارے ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہینڈ ریز کیجئے جی۔ سعدیہ روحیل پہلے اور دوسرے صفحے کے کریں گی، اور عظمیٰ شاہد اب تیسرے اور چوتھے کے کریں گی، اور نسیم اختر پھر آخری صفحے۔ پہلے صفحے کا ہے اللہ کی تعریف، جی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ تعریف، دوسرے صفحے کا ہے شارٹ بھی کافرین، بولتے جائیں ساتھ سوری، ساتھ، تعریف، تعریف، دعا، ہدایت اور ہدایت، صفات۔ صفات۔ ویری گڈ جی۔ سیکنڈ پیج کا ہے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رکے۔ شارٹ کیس ہیں کافرین، منافقین، فسادی، فسادی اور دو رکے۔ ویری گڈ جی۔ عظمیٰ شاہد آگ آپ، کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چیلنج۔ اب وعید و بشارت، مچھر کی مثال۔ گمراہ سوری کون، چوتھے صفحے کا گمراہ جی۔ کون، گمراہ کون، کفر کفر کیسے، کیسے۔ شاباش، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ کفر کیسے۔ تو یہ ہم نے خلیفہ الحمدللہ ہم اب آخری خلیفہ پر صفحے پہ آ گئے سوال، جی۔ خلیفہ پر اگر سوال، سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، ابلیس، پھسلانا پھسلانا اور اور توبہ۔ توبہ۔ تو الحمدللہ یہ سوال، تینوں اشارات جی۔ خلیفہ نہیں، سوال نہیں، خلیفہ، خلیفہ، ناموں، اسما، سجدہ، سجدہ، اسما، توبہ۔ توبہ، ٹھیک ہے۔ خلیفہ، یہ آ گیا، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ تو آج ہمارا آخری اشارہ ہے الحمدللہ۔ یہ سب آپ لوگوں کے شوق اور لگن سے کہ آپ اتنی تیزی سے اتنا ماشاءاللہ آپ نے پڑھ لیا اور سیکھ لیا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ تو ہم آج والے اشارے کا پچھلی آیتوں سے تعلق دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت جو تھا ممنوع کیا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بیان، اور پھر ظاہر شیطان نے ان کو پھسلایا، اور پتہ نہیں کتنا ٹائم لگایا گا اس میں، پیچھے لگا رہا ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کو پھسلا دیا، اور پھر انہوں نے توبہ کی۔ تو ہم اس اشارے میں پھسلانا اور توبہ، اور شارٹ اشارہ اسی لیے اس کا توبہ کا ہے۔ پہلے ہم جو ہے اس کی تلاوت سن لیتے، پہلے اسباق دیکھ لیتے ایک دفعہ، دوبارہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا، بدترین، سب سے خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ جب ہم نے QC1 شروع کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے تعوذ ہم نے پڑھا تھا، اس لیے، اور ہم نے کہا کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ ہمیں تعوذ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، اور خاص طور پہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور پھر نیک اعمال کریں۔ تو بدترین، سب سے بڑا، بدترین، سب سے خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ اس لیے ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اور شیطان کی اگر ہم پیروی کر کے اس کو برباد ہمیں نہیں کرنا۔ اور چوتھی بات جو بڑی ہی ضروری ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس کی بخشش طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ شیطان اس میں بھی کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی مزے کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، لیکن ایسی بات نہیں، کیونکہ ہمیں تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں نا، اگلا سانس بھی ہے کہ نہیں، یا 10 سال ہیں یا کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اگر جانے انجانے میں بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں فوراً ہی اس کو ریئلائز کر کے
اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنا چاہیے. ہم بات کریں گے کہ توبہ کرنے کی بھی کیا شرائط ہوتی ہے. آئیے دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہر لائن میں ہمیں 2 یا اس سے کم الفاظ ملیں گے. پہلی لائن میں 1، دوسری میں 2، تیسری میں 5 الفاظ ہیں، پھر 2 ہیں. لیکن اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں تو پھر 3 سے زیادہ پھر بھی نہیں ہوتے. تو الحمدللہ نئے اگر جو الفاظ آئیں گے ان کو ہم فکروں میں دہرا کر انشاءاللہ ان کو یاد کر لیں گے، اور کچھ نہ کچھ ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے. تو پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کتنا آتا ہے. جی آج کس نے کرنی ہے تلاوت؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. تلاوت کے لیے اب ویسے ہاتھ کھڑے ہیں، سب ہاتھ نیچے کر لیں، اور جس نے تلاوت کرنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے پلیز. میڈم میں ہی کر لوں؟ پروین بات پروین. کر رہی ہیں؟ جی پروین آپ کر دیجیے. جی جزاک ٹھیک اللہ. ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. ہیلو، جو آج میں کہنے لگی تھی کہ یہ جب تار جوڑ کے تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی طرف فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھی آپ نے تلاوت کی. آئیے شکریہ. ہم تھوڑا سا اندازہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان میں کچھ لفظوں کی کن کی پہچان ہے. یہ جن کی پہچان نہیں ان کے ہم کوئی ٹکڑے کر سکتے ہیں یا ان کی حیت پہچان سکتے ہیں. اب فا ازلہما، فا کا آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے. پھر پس ہما کا بھی آپ کو پتا ہے، 2 کے لیے تسنیہ کا صیغہ، تو اس کا مطلب ہے ازلہ. تو 3 ٹکڑے کر سکتے ہیں. فا ازلہما، ازلہ بھی ایک فعل ہے جو ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الشیطان اس میں ہے اسم ہے خاص، ال ہے ساتھ خاص. میں، اور تمام جی. جنس کے شیطان اس سے ہم مراد لیتے ہیں. انہا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. 2. شاباش. ان اور ہا. ہا یہاں کس کے لیے استعمال کیا مونس؟ مونس کے لیے دونوں دونوں یا مونس؟ نہیں، کس کے لیے؟ فاخرجہما، اگلا دیکھیں پھر آپ کو. فا پس اخرجہما، اس میں بھی فا اور ہما اور پھر اخرجہ، 3 ٹکڑے ہو گئے. دونوں کے لیے. کہاں سے نکلوایا تھا؟ جنت کے لیے. ہاں جنت جنت مونس ہے، یہ جنت آدم اور مونس. حوا دونوں کے لیے. ہاں جی. نہیں یہ والا ہا جو ہے نا، ان ہا کا ہا جو ہے جنت کے لیے استعمال ہوا نا، کہ جنت سے نکلوایا تھا نا، یہ ہا اس کے لیے. اچھا جی، ہاں جنت مونس ہے. ہاں یہ مونس ہے نا، اس لیے اخراجہ کو اسی طرح سے فازلہما کی طرح 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اخراجہ اور ازلہ کو ہم ابھی دیکھیں گے. مما کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، من اور ما. ٹھیک ہو گیا. کانا، اس میں کوئی خاص بات نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا وہ والا کانا جو ہم نے ٹیبل کیا تھا، کہ کوئی فرق ہے اس میں بات؟ نہیں میم جی، نون الف نہیں والا. میم یہ اچھا، اور اس کا مطلب ہے یہ بھی تسنیہ ہے 2 کے لیے. جیسے ہم نے کہا ہوا ہم، اور 2 سے کرتے ہیں تو ہما. اسی طرح سے کانا، کانا نا، الف مدہ لیں گے تو پھر 2 کا اشارہ کریں گے. وہ دونوں تھے. فی ہی، اس میں 2 ٹکڑے کریں گے، فی اور ہی. وَقُلْنَا، قلنا تو سب کو یاد ہے، کالا کے ٹیبل سے. اس کا مطلب ہوتا ہے اور ہم ہم نے نے کہا. کہا. اہبتو، جو میں نے خود ہی بول دیا اہبتو، یہ تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تیسرے حرف پہ جو اگر پیش ہو تو پہلے پہ حمزہ کے ساتھ پیش آتی ہے، اگر زیر یا زبر ہو تو ہر صورت میں زیر ہی آتی ہے. یہ فعل کون سا ہے؟ فعل کون سا صیغہ؟ امر. ویری گڈ، امر. امر جمع کا صیغہ ہے. یہ اشارہ پھر کریں. بولیں پلیز میم، اہبتو، پھر اہبتو، بتائیں. یہ اہبتو، اہبتو. اوکے، دیکھیں سوائے نصرہ کے باب کے سب میں زیر حمزہ والا لگتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہو. اور اس میں یہاں پہچان یہ ہوگی کہ یہاں پہ اس کے پیش ہوگا. ینسرو، انسرو ہوتا نا، انسر، انسر، انسرو.
تو اگر زیر یا زبر ہو تو یہاں زیر ہی لگتی ہے، اگر پیش ہوتی ہے تو پیش لگتی ہے، پیش صرف نصرہ میں لگتی ہے، باقی تینوں باب میں حمزہ کے ساتھ زیر لگتی ہے فعل امر میں. یہ میم ادھر زبر آتی ہی نہیں ہے. زبر آتی ہی نہیں ہے، کبھی بھی جی. امر میں زبر نہیں آتی. شاباش. اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب. بعد و کم، دو ٹکڑے کریں گے بعد اور کم. کم ہم یہ اشارہ کرتے ہیں نا کم کا ضمائر میں، یعنی تم میں سے جی. کچھ. لبادن ادو، کچھ دوسروں کے ادو ہمیں مطلب سمجھ آتی ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیا مطلب عداوت. ہوتا ہے؟ عداوت اس سے بنتا ہے تو دشمن. عداوت کا مطلب ہے دشمنی، تو ادو کا مطلب ہے دشمن. وَلَكُمْ، لکم لا اور کم، اور تمہارے لیے فی الارضی، اس کا مطلب سب کو آتا ہے، فی زمین میں. زمین میں. زمین میں. مستقرن، مستقرن کا مطلب ٹھکانہ، کانا. ٹھکانہ. اور متاعن، سامان. میں تو نہیں متاع زندگی متاع حیات، جی. کچھ سامان زندگی جو ہے. الہین، ایک عرصے کے لیے، ایک مدت کے لیے، یعنی عارضی طور پہ تھوڑی سے عرصے کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے جیسے ہیں. کوئی چیز مقرر کی گئی ہو. ہم مقرر کیا ہوا. ٹھیک ہے، ایک وقت کے لیے، ایک مدت کے لیے. فَتَلَقَّى، فعل ادا کر لیں گے تو تلقّى، یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، یہ بھی ایک فعل ہے، اگلی کلاسوں میں ہم پڑھیں گے. پھر سیکھ لیے، تلقّى بھی ماضی کا ہے، اخراجہ بھی ماضی کا ہے، ازلہ بھی ماضی کا ہے. یہ سب ہم نے نیکسٹ میں پڑھنی ہے. پھر سیکھ لیے آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے، من ربی ہی، اپنے رب سے. ربی ہی کے بھی دو ٹکڑے کریں گے، جیسے رب ہو تھا اسی طرح رب ہی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلماتن، کلمہ کی جمع. ٹھیک ہے. فتابہ، فعل ادا کریں گے تابہ. بس توبہ. توبہ قبول. اچھا ایک ضروری بات، تابہ کے ساتھ اگر عین والا ہوتا ہے نا، اللہ حرف جر، تو ہوتا ہے کہ توبہ قبول کی. اور اگر تابہ کے ساتھ الف والا الہ ہوگا تو پھر توبہ مانگی. مطلب ہم بھی تواب ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے ہیں، لیکن الف والا الہ لگے گا، یہ والا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تو عین والا لگے گا. حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پس توبہ قبول کی اس نے. علیہ، انہو، دو ٹکڑے کریں گے. انا، بے شک، وہ التواب الرحیم. ہو بھی اور ہو، یعنی سٹریس دینے کے لیے. بے شک وہی تواب الرحیم، بار بار معاف کرنے والا یا پلٹنے والا یا بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. کہاں پڑھا تھا ہم نے تواب کا لفظ QC1 میں؟ کس صورت میں؟ سورت فاتحہ. نہیں، تواب تو نہیں، وہ تو نہیں، رحیم نہیں. پڑھا تھا. نہیں، تواب اثر میں. سورت العصر میں. بالکل اثر میں. جی. دوسرا. سورہ تو نصر. الحمدللہ ہمیں کافی الفاظ کی پہچان ہے. تو اب ہم جو ہے الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا، اب ہم نے تلاوت بھی سن لی ہے، اب ہم ان کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا، بالکل ٹھیک، آپ لوگوں نے ٹکڑے کیے 3، فا، ازلہ اور ہما. پس ازلہ پھسلا دیا، ماضی کا صیغہ فعل، یہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں 1 2 3 4 بن جاتے، یہ مزید فی والے فعل ہیں. مادہ کے حروف 3 ہی ہوتے ہیں بیسیکلی، لیکن ایک ایڈیشنل ہوتا ہے اس میں، تو ان کو مزید فی الفاظ کہتے ہیں. یہ ہم نیکسٹ تھرڈ ایئر سوری QC3 میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہما آپ سب کو پتا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک 3 حصے کیے تھے. فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. ٹھیک ہے. ہم کا مطلب وہ سب، ہما وہ دونوں، ہوا وہ، ہم وہ سب، ہما وہ دونوں. ٹھیک ہے. یعنی پھسلا دیا ان دونوں کو. اب تو آپ کو تسنیہ پکا ہو گیا ماشاءاللہ، ہے نا، کیونکہ اس میں اتنی دفعہ آ رہا ہے. اور کہاں بہت سارا تسنیہ آتا ہے سورۃ رحمان میں، ہے نا. انہا، دو ٹکڑے کریں گے اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا، اس سے یعنی جنت سے. پس نکال دیا ان دونوں کے. اخراجہ، یہ بھی اسی طرح فعل ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. مما،
من اور ما اس سے جو کانا وہ دونوں فی ہی اس وہ دونوں تھے اس میں. کس میں تھے؟ جنت میں تھے، وہاں سے نکلوا دیا. تو ہاں یہ جنت کے لیے مؤنث اس سے یوز کیا کہ جنت جو ہے وہ مؤنث ہے. الحمدللہ. کانا وہ تھا، کانا وہ دونوں تھے. یہ سب تسنیہ کیسے، اس کو تسنیہ بھی کہتے ہیں، مثنیٰ بھی کہتے ہیں. واحد عربی میں واحد، تسنیہ جمع. تسنیہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں. فیملیئر ہونا چاہیے، کبھی پھر آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے. وقلنا یہ تو سب کو آتا ہے. اور ہم نے کہا اہبتو، اگر ہم قل نہبتو نہ پڑھتے تو یہاں ہم اہبتو پڑھتے زیر کے ساتھ حمزہ لگا کے. تم سب اتر جاؤ، یہ اشارہ ہے جمع امر کا. ٹھیک ہے. بعد حکم تم میں سے بعد، دو ٹکڑے کیے تھے بعد، اور کم ضمیر ہے. لی بعد ان بعد کے، لی کا کے معنوں میں بعض دفعہ آ جاتا ہے، لیے بھی اور کے بھی. عدو دشمن ہے، سسٹر نے بالکل ٹھیک بتایا. عداوت دشمنی ہوتا ہے تو یہ عدو کا مطلب دشمن. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، لا اور کم، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ، وا اور متاع سامان زندگی یا سامان ہے، الا ہین ایک وقت تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک. یہ ہماری زندگی، دنیا کی زندگی ہماری تھوڑی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں انیشلی سے رکھا کہ اصل ٹھکانہ یہی ہے. پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی نا. تو اگر شیطان کہ اس میں نہ آئے چالوں میں اور اچھی زندگی گزاریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو پھر واپس ادھر ہی آنا ہے. اصل ٹھکانہ یہی ہے. مستقر ٹھکانہ و متاع اور سامان، متاع زندگی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا. مستقر بھی وہی ہوتا ہے کہ متاع تو بہت ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ دونوں کیا ہیں؟ اسما ہے، کیونکہ دونوں پہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے معاملے میں شیطان سے تو زیادہ کوئی چلاک ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو اس سے بڑا ہمیں کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ جنت ہوتے ہوئے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا. حالانکہ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنے سمجھدار تھے، کتنی اللہ تعالیٰ نے سارا جو کچھ سکھایا، اتنا علم دیا، سارا کچھ کیا. یقیناً اس نے بہت ٹائم لگایا ہوگا اس پہ ہی کہ جی ایک دم سے کر رہے گا. پتہ نہیں کتنے اس نے پاپڑ بیلے ہوں گے، کیا کیا کچھ کیا ہوگا، لیکن اخیر اس نے یہ کر لیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان سے، اور اس کی چالوں سے خبردار رہیں. وہ آہستہ آہستہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا نا، وسوسہ ڈالتا ہے. پھر اگر تو ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر ہم اگر اللہ کے آیات سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کرتا رہتا ہے. پھر کسی دن وہ زیادہ ہے تو ہم کوئی ارادہ کر لیتے ہیں، پھر ارادے کو کبھی عملی جامہ پہنا لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں. پھر وہ بار بار اگر کرتے ہیں تو وہ عادت بن جاتی ہے. تو وہ اس طرح سے ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. ساری ڈیٹیل ہم نے کسی ون میں پڑھ چکے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہو. تو یاد رکھیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا، سب سے بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے. اسی لیے جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں لیسن، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور صرف یہی نہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، ویسے بھی کبھی ہمیں کوئی وسوسہ آ رہا ہو، کچھ ہو، کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، پریشانی ہو رہی ہے، تو بھی ہم پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں خود کے اپنی ذہانت یا اپنے پلان یا اپنی باتوں پر بھروسہ نہیں کریں. اس کا سب سے اہم اور سب سے افیکٹو، سب سے مؤثر حل کیا ہے؟ کہ ہمیں صرف اللہ کی حفاظت طلب کی جائے. اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھتے. یہ دیکھیں نا، کورس شروع کیا تو اس کو بڑی تکلیف تھی. روز اس وقت کلاس کے ٹائم کسی کو کوئی کام یاد کرا دے گا، وہ جی بڑا ضروری ہے. یا اگر جن کے دوست اچھے نہیں ہو، کہیں گے نہیں نہیں یہ رہنے دو، کلاس کو ادھر فلاں چیز کرتے ہیں، وہ زیادہ مزے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ سب نے اس کو فائٹ آؤٹ کیا، اور ماشاءاللہ آپ استقامت سے آج آخری سبق تک پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنی ہے. تاکہ یہ ہم نے ابھی بات کی مقررہ متان الہین، الہین مستقر و متان الہین، کہ دنوی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے.
اس لیے ہمیں جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس لمیٹڈ وقت ہے، ہمیں اس کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچیں۔ اب الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا، اس کو اچھی طرح سیکھیے علیم، اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ الحمدللہ اب ہم نماز کا وقفہ کر لیتے ہیں، تو 10 منٹ بعد پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی السلام علیکم، آفٹر دی نماز بریک، امید ہے کہ وعلیکم زیادہ لوگ السلام۔ واپس آ گئے ہیں نماز پڑھ کے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ چلیے پھر ہم اپنا شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اگلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَتَلَقَّى، ہم نے 2 ٹکڑے کیے تھے، فا کا مطلب ہے پھر، تلقہ سیکھ لیے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، سیکھ لیے۔ آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے، من سے، ربی ہی کے 2 کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے، ٹھیک ہے، ربی ہی یعنی اس کے رب سے، یعنی اپنے رب سے، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلماتن، کلمہ کی جگہ جمع ہے کچھ کلمات، اردو میں بھی ہم کلمات کہتے ہیں نا، کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو فا تو، تابہ توبہ قبول کی، علیہ اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اگر الف والا الہی لگ جاتا تو اس کا مطلب ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ٹھیک ہے، اور اگر قبول کی تو وہ عین والا علا لگتا ہے۔ ہم نے کہا تھا حرف جر لگنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے کیا مثال ہم نے پڑھی تھی؟ صلی کا مطلب ہے نماز پڑھ، اور صلی علی کا مطلب ہے رحمت بھیج، ہے نا؟ تو یہ ہم یہاں بھی اس طرح سے، یہ ابھی آئے گا، ہم اس میں دیکھیں گے۔ تابہ کا مطلب ہے پلٹا، تابہ علی کا مطلب ہے توبہ قبول کی، اور تابہ الی کا مطلب ہے توبہ کی، ٹھیک ہے، فرق سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ حرف جر بدلنے سے یہاں معنی کیسے بدلتے۔ عین والا جو ہے اللہ، توبہ قبول کی، تو یہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ نے، یا فتابہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ، اس نے توبہ قبول کی، اس کی کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی، ٹھیک ہے۔ میں مطلب کہ یہ جو حمزہ والا آئے گا تو انسان کے لیے استعمال ہوگا؟ جی میں اگر توبہ کرتی ہوں تو میرے لیے تابہ، ہم کہتے ہیں نا تابہ جو ہے جی پلٹنے والا یا توبہ کرنے والا، تو جی۔ وہ اس معنی میں آتا ہے۔ تو توبہ اور قبول عین کی اس کا والا آئے گا معنی تو ہوگا اگر بننا عین چاہیے۔ والا الا لگے گا، اور توبہ ویسے کی جیسے ہم توبہ کرتے ہیں، تو پھر یہ حمزہ والا الا لگے گا، ٹھیک ہے۔ الا اور الا یہ ہم نے یاد رکھنا۔ کبھی جیسے اب ہمیں سلی اور سلی الا کا ہم نے یاد رکھا ہے نا، ابھی بھی ہمیں مثال یاد ہے۔ انہو 2 ٹکڑے کریں گے، بے شک وہ، اب بے شک وہ بھی آ گیا، پھر ہوا بھی آ گیا، یعنی وہی سٹریس دینے کے لیے ایک ضمیر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ هو التواب الرحیم، خوب توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ التواب یہ مطلب مبالغے کا صیغہ بن جاتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے اگلے کورسز میں۔ هو التواب الرحیم، الرحیم ہمیں پتہ ہے مسلسل رحم کرنے والا، تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم فوری طور پہ جانے انجانے میں کچھ ہم سے غلطی ہوتی، گناہ ہوتی، ہم اس کو ریئلائز کر لیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری اور بات، جیسے ہم کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھے نا، تو ہمیشہ اس کے ریفرنس سے ہمیں دعا مانگ لینی چاہیے۔ تو یعنی رحیم پڑھا تو یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، التواب پڑھا یا فتابہ علیہ پڑھا تو ہم نے کہا کہ ہمیں اس کو کہے کہ یا اللہ ہم بھی تجھ سے توبہ کرتے ہیں جو ہم نے جانے انجانے میں غلطیاں کی۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفاتی نام ہم پڑھیں تو اس کے ریفرنس سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اس کی اب شرح دیکھتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ خود ہی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام اسما سکھائے تھے. اب یہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائی. تو کیا ہم سب سیکھنے کے تیار ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سکھانے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے لیے اتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہیں. گھر بیٹھے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے اور ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب اتنی سہولتیں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا کرے. آمین. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. وہی جو بات اب میں نے آپ سے کہی تھی، ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے. سید الاستغفار، امید ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے. آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ پڑھتے ہیں جی سید میم. جی الاستغفار؟ میم. نہیں بھی تو اس کو شامل کر لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. بخاری کی روایت ہے. تو چھوٹی سی ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس ہوگی، ساری صبح شام کے اذکار میں ہوتی ہے، دعاؤں کی کتابوں میں بھی ہوتی ہے. ضرورت ہو تو آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی ہے لیکن یہ پڑھا کریں سید الاستغفار. تو صبح شام کے اذکار کے ساتھ ہی پڑھ لیتی الحمدللہ. اب توبہ جو ہے وہ سچی کرنی چاہیے. اب توبہ کرنے کا بھی کیا طریقہ ہے کہ ہاں جس بندے نے اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس پہ شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور اس کے بعد گناہ سے بچتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ مجھے اس گناہ سے بچا کے رکھنا، اور پھر کہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ قبول کر. اور پھر صرف یہ نہیں، پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ویسے تو روز ہی ایک تسبیح پڑھ ہی لینی چاہیے، کیونکہ ہم تو کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں جانے انجانے میں. ایک تسبیح تو لازمی، صبح شام نہیں تو ایک تسبیح لازمی کسی ایک وقت پڑھ لیں. پورا نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ ہم جو ہیں دیکھیں اللہ نہ کرے ہمارے گناہ معاف جو ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے. سب سے بہترین طریقہ اور آسان ترین طریقہ ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے جب تک وہ گناہ کلیئر نہیں ہو جائیں گے دوزخ میں ڈال کے تو پھر ہی جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ساتھ کے ساتھ توبہ کرتے رہیں گے اور استغفار کرتے رہیں تو وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے. وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، بشرطے کہ پھر ہم سچے دل سے اپنی غلطی بھی ریئلائز کریں اور گناہ کا اقرار بھی کریں، اس کی معافی بھی مانگیں، اور یہ بھی وعدہ کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور توفیق بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور کوشش بھی کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین. میڈم ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی جی اسی جی موقع ضرور متعلق کیجیے. سے. جی 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 حضور کیجیے. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میڈم ایک سنت تھی کہ جب بھی وہ فرض نماز پڑھتے تھے تو وہ جی ایک جی مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے اور 3 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جی جی تو کسی صحابی نے پوچھا ان سے کہ وہ پوری استغفار پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ صرف استغفر اللہ اتنا بھی 3 کہہ دفعہ لیں تو کہتے بہت تھے. ہے. ہاں جی اتنا بھی کہہ لیں تو بہت ہے. یہ ان کی سنت ہے تو پھر ہم سنت ہے، اسی پہ عمل کریں. جی استغفر اس پہ بھی اسی پہ عمل کر. اصل میں شکریہ. جنرلی جو اس میں لکھی ہوتی ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، وہ تو جی استغفر اللہ ہی پڑھا نا، آگے ساتھ اتوب الیہ کہ مجھے میں مطلب معاف، معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. جی توبہ کرتا ہوں، وہ ساتھ وہ ان کی سنت تو برقرار پھر ہی ہے نا. اتوب علیہ ساتھ لگا دینا تو دعا اور مؤثر ہو ہاں جاتی ہاں ہے. جی، مؤثر ہو لیکن جاتی ہے. ان کی سنت تو برقرار رہی نا، وہ تو ہم پڑھ ہی رہے جی ہیں ان نا. کی، ہاں اس جی سے جی تو ان کی انکار سنت. نہ کرنا چاہیے، اور نہ ہم اللہ کبھی بھی ہم کرے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا بھی عمل کر سکیں. چھوٹی چھوٹی اتنی پیاری سنتیں ہیں جن کا ہم دھیان نہیں کرتے. اب جیسے فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھا کرتے تھے سورۃ الکافرون. اور کافرون. اب وہ
یاد ہے ہم رکھیں اس کو پڑھ لیں تو کوئی سورت تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. اسی طرح سونے سے پہلے جب ہاتھوں پہ موضعتین پھونک کے سارے جسم پہ کر لیں, اپنے بستر کو جھاڑ لیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ساری ہمیں کرنی چاہیے. امید ہے آپ لوگ کرتے بھی ہوں گے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی کہ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اس صفت کے لحاظ سے دعا کریں, یعنی التواب ہے تو فوری توبہ کریں. حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی, تو ہمیں تو بار بار توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بھی گناہوں سے اور توبہ کرنے کی بھی توفیق دے. سے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا, تو اس کے معنی بھی آپ ترجمہ ہم نے دیکھا, اس کو سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے. اب ایک دفعہ ہم اس کا رننگ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں, رواں ترجمہ. آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے, پھر انہیں نکلوا دیا اس سے, یعنی جنت سے, یعنی اس جگہ سے جہاں وہ تھے, اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ, اہبطوا تم اتر جاؤ, تمہارے باس کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان ہے زندگی کا. پھر آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے. اور پھر لیکن اگر ہم کرتے جائیں, شیطان بھی کہتا نہیں ابھی کیا ضرورت ہے توبہ کرنے, بڑا وقت پڑا ہے, ابھی موجے کر لو بعد میں, لیکن ایسا نہیں ہم نے کرنا, ہم نے ساتھ ساتھ کرنا. تو الحمدللہ ہم نے ترجمہ اور شرح دیکھ لی, اس کے اسباق ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. جی بلکہ آپ میں سے کوئی بتا دے اسباق اس کے, انمیوٹ کر کے کوئی بتا دے یا ہینڈ ریز کر لیں. شیطان ہمارا سب سے جی. بڑا, بدترین, بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے. جی. ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے. زندگی بہت مختصر ہے, شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے. جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, استغفر آمین. اللہ. تو اب ہم نے مطالعہ کیا, غور و فکر کیا, تصور و احساس کے ساتھ ہم دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, شیطان مجھے پھسلا نہ دے. ہمیشہ یہ دعا کر, ٹھیک ہے. اور پلان کیا بنائیں, مثلاً سمپل کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے. اسی وجہ سے ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں, جب بھی کوئی وسوسے ہمیں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم تعوذ پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ شیطان کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ اس کو ہم مار سکتے ہیں, نہ اس کو مسلمان کر سکتے ہیں, نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں, نہ اس کو کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں الحمدللہ. اب اس میں آنے والے اسما اور افعال, جی سسٹر تبسم نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی تبسم ہمیں آپ اسما کرا دیں گی اور ان کے واحد جمع. جی میڈم. جی فرمائیے. شیطانون واحد ہے, شیاطین, شیطان کی جمع شیاطین, شاباش. آگے. شیاطین, ادون, آداؤن, شاباش. متاؤن, امتیاتن. امتیاتن, یہ بالکل ڈفرنٹ ہے, یہ اچھی طرح یاد کریں. جی امتیاتن. ٹھیک ہے, یہ الف میں نے یوں یاد کیا تھا کہ الف اس کا شروع میں چلا جاتا ہے اور ان میں جی گول تعلق نہیں. امتیاتن یہ ڈفرنٹ ہے, لیکن یاد رکھیں آپ کے آ جاتا ہے نا, کوئی جس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سامان, کلماتن. یہ تو چلو آسان ہے, یہ ادو ادا یہ بھی ہم نے, شیطان شیاطین بھی ہمیں آتا ہے, یہ ہمارے لیے ذرا آسان ہے. اس کو 2 دفعہ دہرا دیجئے سب, اور سب میوٹ کر کے ساتھ ساتھ سسٹر تبسم کے ساتھ دہرائیں گے. سسٹر آپ دہرائیے. شیطانن, متاعن, شیاطین, شیاطین ادون, آداؤن, متاؤن, امتیاتن, امتیاتن, کلماتن, کلمت, امتیاتن, کلماتن, کلمات. کلماتن. تو یہ خاص طور پہ جو ہے ہم نے یاد رکھنے ہیں. امتیاتن میں نے تو یوں یاد رکھا کہ الف اس کا شروع میں چلے جانا ہے اور پھر گولتا لگ جانی ہے. الٹ ہے, حالانکہ گولتا تو سنگولر میں لگ رہی ہوتی ہے نا, لیکن اس میں جمع میں ہے. اوروں میں بھی ایسے جمع میں لگتی ہے, جیسے ملاک جو فرشتہ ہوتا ہے ملائکتن, اس کی ہوتی ہے نا, وہ مؤنث نہیں ہے لیکن جمع میں. تو جمع میں بھی یہ سب کون سی جمع, یہ والی تینوں جمع کون سی ہیں, یہ جمع مقصر ہے. آج ہم ریوائز کریں گے, مقصر. ہاں ہم آج ریوائز کریں گے. اور وہ آپ کی اوپر والی
जमा। उसके बाद हम 3 हरफी अफ़आल देखते हैं। इहबितू हमने पढ़ा था, जमा अमर का सीगा। हाबाता वो उतरा, दराबा इसका बाब है। हाबाता यहबतू, इहबित, हाबितुन, महबूतुन, हुबूतुन। ये देखे ना जेर के साथ, इहबित और इहबितू। जी इसको रिवाइज कराइए। चलो दूसरा कर लेते हैं, इकट्ठा ही फिर कर लेंगे। ताबा जो है वो हमें पता है काला के उस पे आता है। ताबा यतूबू, तुब, ताइबुन डैश तौबातुन। देखिए अब कोड का हमें पता चला, बाब इसका नसारा है और अलिफ है, हमें पता है अलिफ जो अगर होता है लेकिन हरूफ मादा में नहीं होता तो इसके हरूफ मादा क्या है, ता, वाव और बा। तो असल में वाव यहाँ से हमें पता चल जाता है जनरली ना, एंड में मस्दर में पता चल जाता है कौन सा है, या है या वाव है। तो तौबातुन है और मफूल इसका कोई नहीं होता। अगर हो तो मतूबो इलई लिखा जा सकता है, कभी कहीं लिखा होता है कई दफा, तो परेशान ना हो, मतूबो इलई साथ होगा जेर वाला, हमजा वाला, ठीक है, हमजा जेर वाला, वो कई दफा वो लिखा होता है। और हमें पता है कि काना और काला हमें से कोई ना कोई हर 3 लाइन में एक बार मिलते हैं, और का इसका कोड है। कोड से हमें क्या फायदा होता है, हम बहुत जल्दी जो है उसको बना। जी परवीन अभी इनको 6 चाबियां इन दोनों की रिवाइज करा दिए, शाबाश। जी मैम। दराबा स्टाइल पे है, ये बाब है इसका मादा है हा बा तो, फेल माजी है इसका हाबा था और इसका मतलब है वो नीचे उतरा। याह बितू एह बित हा बितुन महबूतुन हुबूतुन। बहुत शाबाश दूसरा है नसरा बाब से का कोड है उसका ता वाओ बा, ताबा शाबाश वो शाबाश। पलटा, यतूबू तुब, ताइबुन डैश तौबातुन। तौबातुन, अगर इसका मफूल होता तो वो होता मतूबुन अलैह। तो बहुत शाबाश। तो ये भी याद रखिए क्योंकि 6 चाबियां आपको आ जाते हैं, या वो टेबल बना के उसमें वाली आ जाता है आपको क्वेश्चंस में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सबक में आने वाले अस्माउन और अफ़आल देख लिए, इसके साथ ही हमारा कुरान का पोर्शन ख़त्म होता है। तो अब हम ग्रामर पढ़ेंगे, और उससे पहले जो है अगर आपका कोई सवाल, 1-2 सवाल है तो अभी ले लेते हैं, और बाकी फिर हम उसके बाद ले लेंगे। तो अब देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का आज का QC2 का कोर्स ख़त्म कर लिया है, 5 सफ़ात। अब अगले 5 सफ़ात 6 से 10 वो QC3 में पढ़ेंगे, और QC3 ख़त्म करने के बाद जब आप सफ़ा 11 पे जाएंगे तो सिर्फ एक नया लफ्ज रह जाएगा हर सतर में, यानी 90% तकरीबन आपको आ जाएगा। तो आप सब तैयार हैं इंशाल्लाह QC3 में जाने के लिए? जी इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह। मैं तो सोची हूँ फ्लाइट भी ना बनाऊं, आप लोग माशाल्लाह आपको ही आगे लेके जाना है। इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह मैम हम रेडी फाइनल हैं। क्विज के बाद बहरहाल मैं, आप लोग सब मुझे एक मैसेज करेंगे कि हम QC3, मैं उसके ले लूंगी ना नंबर कि इसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको उसमें डाल दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो हम तो दुआ भी इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कि वो हमें तौफीक दे, हिम्मत और सेहत दे कि हम आगे इसको जारी रखें, 3 में लेके जाएं और उसके बाद भी जारी रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कोई किसी का सवाल है तो वो पूछ लीजिए। मैम ये भी बता दें कि उसी टू कब शुरू होगा दोबारा, मुझसे बड़े लोग पूछते हैं। बेटा 3 खत्म होगा तो फिर 1 शुरू करूंगी इंशाल्लाह, टू ठीक है। दोबारा कब शुरू करना? 1 खत्म होगा फिर 2 शुरू होगा। वो बहुत देर, क्योंकि फिर मैं एक कुछ स्टूडेंट्स है QC1 के, वो कहते हैं हमने फीमेल टीचर से ही करना, हमने मेल से नहीं करना। हो सकता है वो और अगर फीमेल कोई शुरू करेंगे तो फिर मैं बता दूंगी। उनको मैंने कहा था नेक्स्ट मंथ ना करेंगे मैडम शुरू, तो फिर आप नहीं करिएगा। नहीं, नेक्स्ट नहीं करूंगी, नेक्स्ट नहीं करूंगी। नहीं, कोई फीमेल टीचर का हुआ भी बताइएगा, मैं ना हाँ, उनको बता। ग्रुप में आप रहे ना तो मैं इंशाल्लाह ताला हाँ जो जी, है मैं ग्रुप में। मैं, हाँ मैं आपको वो कर दूंगी। ठीक है। पहले ये जरा जी मैं जरा ढूंढ लूँ G5D, जो मेरे पास स्लाइड्स हैं उनमें PPT की स्लाइड ही नहीं थी। वो मैंने आज ही देखा कि D की स्लाइड ही नहीं थी, इसलिए PDF से पढ़ाया। क्या कर सकते।
یعنی آپ سب لوگوں کے شوق اور لگن کے ساتھ ہی پھر ہی مزہ آتا ہے. جی ہے, سی ہے, ڈی چاہیے تھا مجھے, یہ تو چاہیے ہی نہیں. میڈم آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا ہے ہمیں. بیٹا میری تو کوشش ہے, باقی اب آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ رہا ہے تو, اور آپ لوگ بھی الحمدللہ اچھی طرح شوق سے آپ پڑھتے ہیں, پھر مجھے پڑھانے کا زیادہ مزہ بھی آتا ہے. میں ایک ہی سچی بات کو نا بہت دفعہ آپ ریپیٹ کرتی ہیں, جو پرانی ہم نے پڑھی ہوئی تھی نا, تو پھر وہ اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو گیا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اس سے اچھی طرح پڑھاتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں امپورٹنٹ چیزیں, تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو بہتر ازبر ہو جاتی ہے. ہاں سمجھ آ جاتی. اصل میں نا تنگ کر رہا ہے, اوپن کیا وہ شیئر پتہ نہیں کر نہیں رہا, کس کو اس نے کرنا. میم فائنل کوئز کب ہے؟ جی میں آج بتاتی ہوں ابھی کلاس کے بعد. تو تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ میری کافی کلاسز رہ گئی تھی نا وہ عمرہ کی وجہ سے, تو ابھی ورک بک بھی میری رہتی ہے بہن میری. میری بات سنیں, میں اب جو ٹائم ہم نے دیا ہوتا ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اچھا. یہ ڈی کدھر اس کا چلا گیا ہے, یہ لگ رہا ہے ڈی, شیئر کر کے ہی پتہ چلے گا. ہاں جی یہ تو ٹھیک ہو گیا, اس کو فل اسکرین کر. کتنا رہ گیا آپ کا؟ دیکھیں آگے لے جا نہیں سکتے نا, اب ایک ہفتے کے بعد مجھے رزلٹ بھی نکالنا ہے. اچھا چلو میں بہت کوشش لمبا کروں گی. ورک آلریڈی. بک سارے ہی میرا رہتا ہے نا, کیونکہ چلیں پورا ورک مہینہ میں بک آپ کو رمضان کے تھوڑا سا بعد ادھر ٹائم, چلی میں گئی تھی. آپ کو ورک بک کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے, بعد میں دے دیں گے, کوئی بات نہیں. چلو ٹھیک ورک ہے. بک کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے, ٹھیک ہے. مڈ کوئز اچھا آپ جی نے ٹھیک. دینا ہے ابھی کہ دیا ہوا ہے؟ نہیں دینا ہے ابھی. وہ دینا ہے نا, تو دیکھیں مڈ کوئز ہاں جی. 31 کو ہے آپ کی میڈم, 31 کو ہے فائنل. 31. میں ابھی بتاتی ہوں مڈ کوئز کا سب کچھ چیزیں بتاتی ہوں. ہم یہ گرامر کر چلو لیں, یہ بھی ریویژن ہے ساری, اس کے بعد میں وہ سلائڈس بھی آپ کو دکھاتی ہوں. تو چلیے جی, آئی قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 2 گرامر میں ہم ٹوٹی ہوئی جمع کا اعادہ کریں گے. جتنی جمع مکسر ہم نے پڑھی ہے نا, ہم اس کی بات کریں گے, اور ہم فعل مجہور کی بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوٹی ہوئی جمع یعنی جمع مکسر, جمع تکسیر بھی اس کو لکھا ہوتا ہے, تکسیر, مکسر کے علاوہ تکسیر بھی بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے. عربی میں ہم نے کہا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم یعنی ناؤن, کسی کا نام یا صفت. اردو میں ہم صرف نام کی بات کرتے ہیں, کسی شخص, کسی جگہ, کسی چیز کا نام, لیکن عربی میں اس میں صفت بھی شامل ہے. اور صفت کا صرف یہ مطلب نہیں اچھائی, اچھائی یا برائی دونوں کو ہی صفت کہتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. اور اسم کی شروع میں الف لام ہو سکتا ہے, تنوین ہو سکتی ہے, 2 پیش, 2 زبر والی, 2 زیر والی, واو نون یا نون الف تا جمع میں آ سکتا ہے, جمع سالم. اور واو نون آپ کہیں گے جی فعل کے اینڈ میں بھی آتا ہے, اس کے شروع میں مدارے کی علامت تا یا ہوگی, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم کی جمع ہے یا یہ فعل کی جمع ہے. تو فعل بھی ہم نے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتاتا ہے, اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. حرف یا پارٹیکلز یہ اسماء اور افعال کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں, بی, لی, منفی, انا, 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 اور ما, بہت سارے لا, یہ سارے جو ہیں یہ سارے حروف ہیں. اب اسماء کی ہم ہمیشہ جمع بناتے ہیں, واحد کی جمع اور جمع کا واحد. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے, جمع سالم. جمع سالم کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا سالم, واحد کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کیا, اس کے ساتھ آگے واو نون یا نون کو آخر میں جوڑ دیا. مثلا مسلم تھا تو مسلمون, مسلمین. مومن یہ مذکر کی اس طرح بن رہی ہے, ٹھیک ہے. مومن کی مومنون, مومنین. صالح کی صالحون اور صالحون. اب واو نون کب لگتا ہے؟ جہاں 2 پیش والی تنوین ہے. اگر 2 زبر والی یا 2 زیر والی ہوگی, دونوں صورتوں میں یا نون والی جمع بنے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مکسر یا ٹوٹی ہوئی جمع ہے, چونکہ یہ واحد کو پورا اس طرح رہنے نہیں دیتا, اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں, اور یہ جو رول تھا اس کو بھی توڑ دیا, تو اس کو ٹوٹی ہوئی جمع, بروکن پلورلز, جمع مکسر اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا
آج ہم ساری ریوائز کریں گے جتنی ہم نے پوری اس کتاب میں پڑھی ہیں. عملہ سے اعمال تھا, قلب سے قلوب تھا, اسم سے اسما تھا. تو یہ بالکل ڈفرنٹ ہے, اس کا کوئی ایک قاعدہ نہیں ہے, مختلف اس کے اوزان ہیں, بس اس پہ یہ بنتی جاتی ہے. الحمدللہ ہم نے یہ بیسک دیکھ لیا کہ جمع سالم ہو سکتی ہے یا جمع مکسر ہو سکتی ہے. اور اس میں واپس جاتے ہیں, اگر یہاں مؤنث ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ اگر صالحاتن ہوتا تو ہم صالحاتن, اور اگر صالحتن ہوتا یا صالحاتن ہوتا تو کیا بناتے؟ صالحاتن. تن دو زیر ہی لگتے ہیں, زبر کبھی بھی نہیں لگتی, پیش لگتی ہے اور دو زیر لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یانون کا اضافہ ہوتا ہے یا واؤنون کا اضافہ ہوتا ہے. اور یہ جو میم ہوتا ہے یہ یہاں پہ جب یانون لگاتے ہیں تو میم کے نیچے زیر لگتی ہے. ٹھیک ہے. جب واؤنون لگاتے ہیں تو میم پہ پیش لگتی ہے. یہ اس کی بیسک چیزیں آپ یاد رکھیں گے تو بنانے میں کبھی غلطی نہیں ہوگی. ان کا کوئی رول نہیں ہے, بہت سارے اوزان ہیں, ہم ان کے بھی مثالیں دیکھیں گے. الحمدللہ ان کی بیسک ٹائپس دیکھ لیں. اب ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر کئی طرح سے ہوتی ہے, ان میں سے ہم چند کو لیتے ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں. یہ میں نے کیا پڑھنی ہے بلکہ آپ میں ہی صحیح, چلے میں ہی پڑھ دیتی ہوں. عمل کی جمع اعمال, انما الاعمال بالنیات, قرآن کی آیات ساتھ آپ یاد کریں. چلے آپ لوگ سے کروا لیتے ہیں. جی پروین عابد آپ یہ کروائیے اس میں ٹوٹی ہوئی میڈم جمع یہ کتنے والی کرائیے, یہ والا پیج کرا دو, ابھی بہت سارے آنے. جی عملہ عمل اعمال انما الاعمال بالنیات. شاباش. بصر سوری جی بصر بصر مطلب بھی بتائیں, ابصار بصر کا کیا مطلب ہے؟ آنکھ. آنکھ آنکھ. وعلی ابصارہم غشاوۃ ابصار. مثل مثال مثل مثال امثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. شاباش. نور انوار انوار روشنی نور. ذہب اللہ بنورہم. بنورہم. شاباش. اذن آذان کان کان یجعلون اصابعہم فی یہ آذانہم. سب ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, جی ہم سب پڑھ چکے ہیں, ہم یہاں ریوائز کر لیں. جی اب نسیم اختر آپ ان میں سے 3 کروا دیجیے, اور اگلے 3 جو ہے نا وہ عطیہ فاطمہ کرائیں گی. سسٹر نسیم اختر انمیوٹ کیجیے. عطیہ فاطمہ آپ کا ہو گیا. جی چلیے جی 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 میم. 3 کروا دیجیے. چلیں ندن شاباش. ندن اندادن شریک فلا تجعلوا للہ اندادن. شریک. شاباش. نہارن انہارن نہر نہر انہار نہر انہار نہرن انہارن نہر تجری من تحتی الانہار. زوجن ازواجن جوڑا. ولاہم فیہا ازواج مطہرات. مطہرات. ٹھیک ہو گیا. مطہراتن. جی عطیہ آپ اگلے 3 کروا دیجیے. شاباش. لب لب پیش کے ساتھ ہے. لب 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 کی جمع ہے الباب. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لب عقل. شاباش. اولو الالباب عقل والے ہے نا. اولو مطلب ہوتا ہے والے. اولو الالباب. لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو اولو الالباب. الالباب دیکھیں وہ لکھی ہے. شاباش. رب اور اس کی جمع ہے اربابن جس کا مطلب ہے رب. الحمدللہ رب العالمین. بالکل. ہم تو کہتے ہیں جو ہمارا تو رب ایک ہے. تو جمع کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیوں آئی ہے, ہمارا تو ایک ہی ہے, لوگوں نے اور بنائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی رب پالنے والے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, جی جی تو اس لیے بعض دفعہ جمع اس کی اس لیے ہوتی ہے. جمع قلم. جی. قلم کی جمع قلم اقلامن. اقلام. اس کا وہی میننگ ہے قلم. جی الذی بالکل. علم بالقلم. جس نے اور وہ جو سکھایا اس نے قلم جس نے علم سکھایا قلم سے. قلم سے. یہ تو ہم جو ورک بک کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم جو یہ اپنے ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں گوگل چاہے کمپیوٹر میں یا موبائل میں, تو یہ بھی قلم ہی ہے نا. فوج جی اگلے 3 کون کرائے گا؟ سعدیہ روحیلا آپ کروا دیجیے, اور اس کے بعد نفیسہ سسٹر 3 کروا دیجیے.
جی میم میم ویسے یہ اگر جو ہمارے پاس آگے پرانی فکرے ہیں ان کا ترجمہ بھی اگر کروایا یہ جائے. ترجمہ تو اب آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کر لیں. میرا خیال ہے آپ تقریباً سبھی کا کر لیتے ہیں، اور یہ سب ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ہاں جی ہیں تو اور انہی ہاں میں خود سے سے ہی. کریں، خود سے کریں. ٹھیک ہے. یہ تو خود کرنا چاہیے، ہمیں آنا چاہیے. ایسا چلے آپ میں کو اپنی ہم پیسے دیکھیں میں نہیں، بھی ہاں دیکھیں نا. رایتا ہم نے دیکھا وہ اور اب آپ اور پھر جب الناس دلتے ہوں گے. یدخلون فی دین، یہ تو ہم ویسے ترجمہ کر چکے ہیں. چلیے ہاں ابھی جی جو ریوائز کر لیتے ہیں، یہ پھر آپ لوگ کیجئے گا. فوج افواج کروائیے سسٹر سعدیہ. فوج افواج ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یوم ایام، اس کا مطلب ہے دن. مالک یوم الدین. شاباش. میت اموات وکنتم امواتا فاحیاکم. ہاں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم بالکل بے جان تھے تو تم نے زندہ کیا. عربی میں ہم تو میت کو کہتے ہیں نا، جو لاش ہے اس کو، کوئی بھی جو بے جان چیز ہوتی ہے اس کو میت کہتے ہیں، اور میت کی جمع اموات. اب یہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی. اگلے 3 سسٹر نفیسہ آپ کروا دیجئے. شیئن اشیاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. شاباش. اسم اسماء بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل. عدوٌ یہ آج ہم نے کیے ہیں اعداء یہ دونوں. بعضکم لبعض عدوٌ. یہ آج ہم نے پڑھا نا، یہ بھی پڑھے ہیں. تو سارے اکٹھے ہو گئے، ان کو آپ کو اور اس طرح سے جو ہے وہ کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا. جی شازیہ عامر، آپ بھی عمار. جی شازیہ عامر آپ کروا دیجئے. جی. عبدن عبادن بندہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. شاباش. دمن دماء خون. ویسفک الدماء قلب قلوب دل. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر. صدر کی جمع صدور. صدر صدور سینہ. شاباش. الذی یوسوس فی صدور الناس. اب مالک، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، یہ بادشاہ اس کا مطلب ہے. اس کی جمع ہوتی ہے ملوک. ٹھیک ہے، ملک ملوک. اور جو فرشتہ ہوتا ہے اس میں زبر ہوگی، ملک ملائکتن. وہ شاید آگے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اب اگلا کس نے کرانا ہے؟ جی سمینہ دورانی اب آپ کروائیے. شاباش. شہید بے شک آپ ان کو پڑھ لیں یا چھوڑ بھی دیں، بیسیکلی تو آپ نے جمع ہی سیکھنی ہے. جی شہدا کروائیے. گواہی دینے، گواہ جس کو کہتے ہیں. جی گواہ، شہید گواہ. رحیم. شہداؤکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. رحیم رحماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریک شرکا. وحدہ لا شریک لہ. شرکت شاباش. مطلب اس کا کوئی شریک نہیں. شریک نہیں، بالکل ٹھیک. صفیحہ صفحاء. صفی اور صفحاء، یہ ڈفرنس ہے. اب یاد اس کو رکھنا ہے آپ نے. شرکا، صفحاء، رحماء، ان شہداء، ان سب کے اینڈ میں حمزہ آتی ہے. ٹھیک ہے. بے وقوف. ہاں بے وقوف. بے وقوف. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. نفس نفس انفس انفس. انفس، انفس نفوس بھی اس کی آ جاتی ہے جمع. نفوس بھی نفوس آتی، نفوس بھی آتی. جان. اب یہ سائقاتن سائقاتن سوائق. سوائقن، ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. سوائقن. یہ ہاں جی ساری جمع مکسر ہے، ورنہ ہوتی تو ہم الف تا لگا لیتے، لیکن الف تا والی اس کی سالم نہیں بنتی. سوائقن یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یجلون اصابعهم فی اذان من الصواعق حذر الموت، یہ ہم نے پڑھ لیا. جی اب سسٹر رخشندہ یہ آپ کروا دیجئے. جی سسٹر رخشندہ انمیوٹ کریں. جی انمیوٹ تو میں ہوئی ہوں. جی ہلو، آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی، جی آ رہی ہے میری بہن. سن کروائیے. حدیث انبیاء از جعل فیکم انبیاء. نبی، یہ سب کو مطلب پتا. جی عقدت، عقدتن. عقد. اب یہ ومن دیکھیں عقدتن ہے اس کی جمع عقد، یہ ہم نے پڑھا تھا نا. نفساتی فی العقد، گرہوں میں، گرہوں میں، یہ جمع ہے.
یہ واحد ہے، شاباش. عقدتن گر ہے اور عقدتن گر ہے. ومن شر النفاثات فی العقد سورتن سوارن ہاں یہ بھی فأتوا دیکھیں ڈفرنس ہے. بسورت من مثلہ مثلہ خلیفتن خلائف خلائف، انی بعض دفعہ جاعل خلفاء بھی ہوتی ہے لکھی بھی، خلفاء خلفاء اینڈ میں خلفاء حمزہ کے ساتھ خلائف بھی. جی اس کے بعد انسان، انسان انسی یا اناسن انا، ان اناسی، الانس اناسی یا اناس، ٹھیک ہے، اناسن انسان. اناسی یا اناسن ان الانسان لفی خسر. خسر. حجر حجارتن اب دیکھیں حجر میں ہاں کے اوپر زبر ہے، جمع میں زیر ہے، حجارتن. یہ یاد ہے کہ مجھے یاد ہے کسی ٹو میں نے اس میں غلطی کی تھی، حجارہ، حجارتن حجارت کی بجائے حجارہ، تو یہ اس میں زیر ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اور یہ گودا کے ساتھ جمع آ رہی ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا. وقودہ الناس والحجارہ. الحمدللہ یہ ہم نے سارے اکٹھے ریوائز کر لیے جتنی ہم نے جمع مکسر ان 5 صفحات میں ہم نے پڑھی تھی. اب آ گیا فعل مجہول، پیسو وائس. یہ بھی تقریباً ہر صفحہ میں تقریباً 2 مرتبہ آ جاتا ہے. فعل مجہول، مجہول جیسے ہم کہتے ہیں پیسو وائس ہے. جیسے ہم نے کہا تھا یلدو ہونا چاہیے نا، فعل مضارع ہے اگر، تو اس کا ہم یولد بنا لیتے ہیں فعل مضارع سے. اس طرح سے تھوڑا سا حرکات کا فرق ہوتا ہے. جب شروع میں پیش آتی ہے تو ابھی تک ہم نے آپ کو ایسے کوئی افعال پڑھائے نہیں ہیں کہ جن میں شروع میں پیش آئے. وہ ہم QCC میں جائیں گے تو 3 باب ایسے ہیں جن کے جو ہے فعل مضارع جو وہ پیش والا بنتا ہے، اور مجہول کے بھی شروع میں پیش آتی ہے، دونوں میں، ماضی کے شروع میں بھی اور مضارع کے شروع میں بھی. ٹھیک ہے. اب یہ سلائیڈ انہوں نے ایسے بنائی ہیں، ہم چینج نہیں کر سکتے، ورنہ یہ میں ماضی کی یہ سلائیڈ اور اس کے ساتھ میں ماضی کی یہ سلائیڈ لگاتی. ٹھہریں جی، اس کو تو میں یہاں سے رکھا. اگر ہم کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں شاید زیادہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا، لیکن اس کی ایک ہم ٹپ یاد کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس معلوم، ایک کہتے ہیں نا مجہول ہے، کہتے ہیں مسور ہے، یہ ہمیں پتا ہے. ناصرہ کی انہوں نے مثال دی، ناصرہ ماضی کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے ینصرو. ٹھیک ہے. اب ناصرہ، پھر ہمیں آگے ہمیں پتا ہے ناصرو، نصرتا، نصرتو یوں آتا ہے. اب اس کے جب ہم اس کو مجہول بناتے ہیں تو پہلے حرف پہ ہم نے پیش لگا دینی ہے اور دوسرے کے نیچے زیر لگا دینی ہے. نوسرا بن جائے گا. نوسرا بن گیا. اس کو بھی ہٹاؤں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر نظر آئے. ٹھیک ہے. نوسرا بنا. یہ دیکھیں پہلے حرف پہ پیش اور دوسرے پہ زیر. یہ یاد ہو تو ہم کوئی بھی آپ کو فعل دے دیں تو آپ اس کا مجہول بنا سکتے ہیں، یا کوئی مجہول آئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مجہول ہے. اس پہ تینوں پہ زبر تھی. ایک زیر والا بھی آ سکتا ہے سامنے. اب اگر زیر لگی ہوئی ہے تو پھر ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا ہوگا. نصرہ، فویلا ہم یوں یاد رکھتے ہیں. نصرہ پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر. اب یہ تھرو آؤٹ ایسے ہی چلے گی. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. سوری. تو یہ پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر. فعل ماضی. جی پروین عابد اس کو ریوائز کرائیے پہلے. فعل مجہول ہے یہ. اچھا اشارہ جو ہوتا ہے نا، اشارے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم یوں اشارہ کر رہے تو اس کو ایسے ہاتھ لینے والی اس طرح رکھ کے نا، یہ ایسے پامر سائڈ اوپر رکھ کے، یعنی یہ نصرہ کا اشارہ ہے، نصرہ کا اشارہ اس طرح سے ہاتھ کو اس پوزیشن میں رکھ کر. نصرت تو ہم اس پوزیشن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا یا نصرت. تو یہ سیدھا رکھنا ہوتا ہے. اس کو کروائیے. فعل ماضی کرائیے. مجہول ہے، فعل ماضی ہے. نصرو فعل مجہول ہے. نصرو وہ مدد کیا گیا. نصرو واو کے ساتھ وہ سب مدد کیے گئے. نصرت آپ مدد کیے گئے. نصر تو آپ کی مدد میں مدد کیا گیا. نصر تم آپ سب مدد کیے گئے. نصرنا
ہم سب مدد کیے گئے، نصرت وہ عورت مدد کی گئی. تو دیکھیں ہاتھ جو ہے نا ہم نے ایسے رکھنا ہوتا ہے ٹھیک لینے ریسیو کرنے والے. اب جی آگے یہ تو آگے ماضی میں ہم نے کیا کیا تھا کہ پہلے پہ پیش اور دوسرے پہ زیر. جب فعل مضارع میں آتے ہیں تو مضارع کے دوسرے پہ سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں چینجز پہلے اور تیسرے پہ آئیں گے. پہلے پہ پیش اور تیسرے پہ زبر. ینسرو ہے نا، اب پہلے پہ پیش ڈالنی ہے، جزم ایسے ہی رہے گی، تیسرے کے نیچے زیر. تو کیا بن جائے گا؟ ینسرو، ینسرو. اچھا یہاں زیر تھی، یہاں زبر ہے. ٹھیک ہے، پیش پہلے پہ اور تیسرے پہ زبر. دوسرے پہ میں کچھ بھی نہیں کرنا، دوسرے پہ یہاں سکون ہی ہوتا ہے. ماضی میں زیر لگائی تھی اور وہ دوسرے کے نیچے لگائی تھی. شروع میں دونوں کے پیش ہے، یہاں پہ ہم تیسرے پہ زبر لگاتے ہیں. جی مدارے کا سسٹر نفیسہ کرائیے مجہول کا ٹیبل. جی سسٹر نفیسہ انمیوٹ کیجیے. یونسرو اس کی مدد کی جاتی ہے، یونسرو، ینصرونا یونسرو، شاباش. ان کی مدد، ان سب کی مدد کی جاتی ہے. تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے. انصرو میری مدد کی جاتی ہے. تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے. تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. تو دونوں میں شروع میں پیش، ماضی کے میں دوسرے حرف کے نیچے زیر، مدارے میں تیسرے کے اوپر زبر. ٹھیک ہے، یہ ہم یاد رکھیں گے تو ہم کوئی بھی ہو. کچھ جو مجہول مثالیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں وہ ہے جیسے ساغلا کو کی جگہ بنتا ہے سغیلا، زیر آ گئی، حمزہ نیچے چلی گئی تو الف جو ہے پھر غائب ہو گیا. رزقو ہے تو رزقو ہے. دربتا تو دربت بن جائے گا. رزقنا ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. رزقنا. یا خذو اب پیش چوک کے جب لگے گی تو یہ پھر یو خزو ہو جائے گا. یو خزو حمزہ ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے. یذکرو سے کیا بن جائے گا؟ یذکرو بن جائے گا. شروع میں پیش اور اس پہ ہم نے زبر لگانی ہے. تسقلو، تسقلو. اگر پہلے ہی زبر لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو ہم نے چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ماضی میں تیسرے پہ خیر ہوتی نہیں تھی، دوسرے پہ زیر اگر لگی ہو تو پھر زیر لگی رہے گی، پھر چینج نہیں کریں گے. اینڈ میں ہمیں شروع میں پیش، پہلے پہ حرف پہ پیش اور دوسرے کے نیچے زیر ہمیں ماضی میں چاہیے. اور فعل مضارع میں ہمیں پہلے پہ پیش اور تیسرے پہ ہمیں زبر چاہیے. بس یہ دو ایک لائن یاد کر لیں تو آپ کو غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سے تسقلونا کا تسقلونا بن جائے گا. ترجعونا کا ترجعونا. تو جنرلی جب پیش والا نظر آتا ہے تو ہم ایک دم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ مجہول ہے. لیکن بعض افعال جو ہیں مزید فی کے، وہ جو ہے ان کے شروع میں بھی پیش آتی ہے. اور میں نے خیال میں نے شاید ایک غلطی کی تھی، لیسن شاید 2 کا کوئی تھا جس میں جو تھا یخادعون اللہ اور یخدعون. وہ جو یخادعون اللہ ہے نا، وہ میں نے شاید مجہول بتایا تھا، وہ ایکچولی مجہول نہیں ہے، وہ اس کا فعل ہی ڈفرنٹ ہے. وہ خادعون ایک تو خادع سے تھا نا، یخدعون خادع سے تھا، غائب جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے، اور وہ جو یخادعون تھا وہ اسی طرح سے خدا کی طرح ایک اور مزید سی بندہ ہے خداؤن، وہ اس کا مضارع ہی ہے، وہ مجہول نہیں ہے. میں نے شاید آپ کو مجہول بتایا تھا، وہ غلط تھا کہ میں اس کو دیکھ رہی تو مجھے یاد ہے وہ میں نے ٹھیک نہیں بتایا. اسی طرح تامرونا کا تمرونا، تو یہ شروع میں پیش چاہیے اور تیسرے پہ ہمیں زبر چاہیے. بس یہ یاد رکھیں گے تو پھر کرنا بہت آسان ہے. رٹا اتنا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کسی کسی میں جیسے کالا سے کیلا بن جاتا ہے مجہول. اور اس دن ہم نے کون سا بنایا تھا، ہاں نہیں وہ تو دوسرے کئی، اصل میں ہم آپ کو چیزیں ابھی بتاتے نہیں ہیں. یہ اسی طرح سے یہ پچھلا والا تو ہم نے کیا ہوا ہے نا، جو ابھی آج کی ہیں ان میں سے آپ نے اس میں کر لینی ہے اپنی ورک بک، یا آپ کی ورک بک ہے، یہ سب ہم نے ابھی کیے ہیں. اس میں اسی طرح سے دیکھیں فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول. آپ نے یہ دیکھ لینا کہ پہلے پہ پیش دوسرے پہ زیر. یہاں پہ پہلے پہ پیش اور
تیسرے پہ زبر، تو پھر اسی کو لے کے آپ اسی طرح سے اس کی گردان کو ابھی بنانا چاہے گا تو بنا سکتے ہیں، ورنہ پھر خود آپ ورک بک میں بنا لیے. کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے تو کر لیں جلدی سے، تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس. اصل میں مغرب کی نماز کا لے لیتے ہیں نا وقفہ، تو پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں زیادہ رہتا. یعنی اسی طرح سے بنے گا. میڈم میں ٹرائی کروں. جی کریں ٹرائی، کوئی بات نہیں. خلقا خلقا خلقو خلقو خلقت خلقتا بن جائے گا نا، خلقتا 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 خلقتو خلقتا بنے گا، پھر خلقتو بنے گا، ہے نا. یہ تو خلقتو خلقتم خلقتم خلقنا خلقتم خلقنا خلق اور خلقت خلقت، بس مطلب اس کو ہی لے کے چلنا ہے کہ خلقت پیش اور دوسرے کے نیچے زیر. لکھنے میں پھر جی مشکل نہیں لگتی. اس میں جی کیا کیا، پہلے پہ پیش اور تیسرے پہ زبر. زبر جی ٹھیک ہے. تو یخلقو ہے تو یخلقونا، تخلقو اخلقو یخلقو نخلقو، یخلقو ٹھیک ہے نا. یخلقونا تخلقونا اور تخلقو نخلقو اور ہیا اخلقو تخلقو، اخلقو ہیا تخلقو اخلقونا نخلقو وہیا تخلقو. تخلقو. بس شروع کی شاباش، ایکسیلنٹ. دو چیزیں بس ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ایک تو دونوں میں ہی فعل ماضی مجہول میں یا مضارع مجہول میں دونوں میں شروع میں پیش، اور اس کے دوسرے کے نیچے آ جانی ہے زیر. ادھر تو دوسرے پہ ہوتی جزم ہے تو دوسرے پہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تیسرے پہ زبر. زبر لگانا جی. بس یہ آپ نے صرف یاد رکھنا ہے. اور یہ ہم جو مجہول بنا رہے ہیں بس تھوڑے سے ہی ہیں جو اس کے بک کے اندر، ان میں سے تو الحمدللہ جیسے ابھی آپ نے اگلے کورس کے لیے آپ سب نے کہا ہم تیار ہیں، اس کے تیار رہیے. انشاءاللہ رزلٹ کے بعد اب آپ سے صلاح کر لیں گے، یا تو بڑی عید کے فوراً بعد شروع کریں یا عید سے پہلے رزلٹ کی سیرمنی کر کے اس کا انٹروڈکشن کر لیں، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اگلے کورس کے صرف 20 گھنٹے کے بعد قرآن کی ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ باقی رہ جائے گا. شرط صرف اتنی ہے کہ آپ سورۃ بقرہ کی ترتیب کو جاری رکھیں، تو پھر ہمیں 90% تقریباً الفاظ انشاءاللہ آ جائیں گے. بہرحال ابھی نیکسٹ 2 کلاسوں میں ہم نے ریویژنز کرنی ہے، تو آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. تو آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، دیکھیں میں نے دعائیں تو آپ دیتے رہے ہیں، دعائیں ہی کی درخواست ہی کرتی رہوں گی. اب میں نے آپ سے کچھ ایک چیز مانگنی ہے، دیں گے مجھے؟ کہ اس دلچسپ اور جی بابرکت میم سفر کو انشاءاللہ مت روکیے. انشاءاللہ خیرکم من انشاءاللہ تعلم القرآن انشاءاللہ. وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس کو سیکھے قرآن کو اور اس کو سکھائے. اب قرآن سیکھ تو ماشاءاللہ لیا، اور مجھے پتا آپ میں سے سسٹر سعدیہ، سسٹر اقرا، سسٹر رکشندہ، سسٹر عظمیٰ، شاہد آپ سب لوگ ریویژنز بھی کرا رہے ہیں الحمدللہ. اور خاص طور پہ اس وقت جب قرآن بہت آسان ہونے لگا ہے اور اس کے لیے کورس بھی موجود ہے، اور ہم آن لائن بھی ہم کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ارادہ کریں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دے. کوشش کریں گے تو آگے بڑھتے جائیں گے. میں 6 میں پہنچ گئی ہوں کہ مجھے اس سٹیج پہ 6 مشکل لگ رہا ہے کیونکہ گرامر بہت ساری ہے. اب ظاہر ہے ایج فیکٹر بھی ہے، صحت بھی ہے، پھر میں نے اپنے لیسنس پہ بھی توجہ پڑھانا ہوتا ہے، اس کی پرائرٹی پہلے ہوتی ہے. تو الحمدللہ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جاری رکھیں گے. ہم اس کو تو کرتے ہیں بند دعا کر کے، اے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئز کا تو ہم نے جو ہے 31 تاریخ ہی رکھی تھی شروع سے، جب ہم نے آپ کو کیلنڈر دیا تھا. جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، اگر ورک بک پوری نہیں ہے، اگر آپ پہلے کر لیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہی ہے کہ ایک طرح سے کوئز کی تیاری ہو جاتی ہے. چلیں ان کے لیے ہم 1-2 دن آپ کو 31 کو دے دیں تو 2 دن لگا کے ورک بک 2 دن بعد چلے لے لوں گی، لیکن اس سے لیٹ نہیں، کیونکہ 1 ہفتے میں نے پھر رزلٹ بھی بنا کے بھیجنا ہوتا ہے. ہم نے الفلام ساری چیزیں پھر بھیجنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس طرح کے کنسیشن کر سکتے ہیں، ورنہ تو نمبر کٹ جاتے ہیں. ہم نمبر نہیں کاٹیں گے.
छोटी सी मैं आपको एक स्लाइड दिखा देती हूँ, पूरी डिटेल्स नहीं, सिर्फ पहली डेट का, और उसमें आपको समझ आ जाएगी, मैं शेयर भी कर दूंगी। यार ये मैं खोलती क्या हूँ और खुलता क्या है। 24 को टीचर क्यू का है रिवीजन, 27 को जी की रिवीजन है, जी और बिल्कुल, 31 को फाइनल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 31 को हमारा फाइनल 24 है ना। 27, हाँ जी, 24 27 और 31, 24 27 को क्यू और जी का रिवीजन है। अभी अब बात यह है, मेरे भाई के कुछ लोग जो उम्रे पे गए हुए थे वो ये कह रहे हैं कि हमारी वर्कबुक वगैरह रहती है, तो चले मैंने कहा ये है कि 31 की तो आप अगर क्विज की तैयारी करके दे देते, हम आपको 2 दिन और दे देंगे कि थोड़ी सी जो है वो आप अगर, यार ये वो खुल नहीं रहा, पता नहीं जो है ना मेरा कंप्यूटर दिखाने वाला है। चले मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ कि हमारी ये आ गया, खुलता फिर बंद हो जाता। ये देखें, फाइनल क्विज आपका फ्राइडे 31 मई को है। अगर आप सबको बहुत मैम कोई पहले आप प्रॉब्लम है, मेरी रिकॉर्डिंग बात क्लोज सुने। कर लें। नहीं कोई आपने बात नहीं, रिकॉर्डिंग ये बंद नहीं रिकॉर्डिंग में की। आ जाए, नहीं मैंने नहीं बंद की, ये रिकॉर्डिंग में आ जाए डेट्स, मैंने खुद ही नहीं की, ठीक है। फ्राइडे मई 31 हमारी डेट है। अब अगर आप लोग चाहते हैं, मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगर वीकेंड पे आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये मंडे को मैं ले जाऊंगी, इससे आगे नहीं जा सकता। अब आप लोग हैंड जी रेस प्लीज करके मंडे बताएं, पे ले अगर जाएं। मेजोरिटी ये कहती है तो मैं आप लोगों को, गर्मी बहुत है इसलिए 2 दिन दे देती हूँ, थैंक यू, मंडे ठीक ठीक है। है। तो फिर हम उसकी दोबारा डेट नोटिफाई कर 31 को ही देंगे। रहने दो टीचर। तो फिर मैं इसको छोड़ रही हूँ, मैं फिर नहीं आपको नेक्स्ट जो अब रिवीजन कराऊंगी ना, और मैं ये करूंगी कि आज मैं आपको होमवर्क भी भेजूंगी, तो मैं आपको ना सैंपल क्विज भी भेज दूंगी। तो नेक्स्ट रिवीजन से पहले आप कोशिश करें सैंपल क्विज भी कर ले, ताकि फिर आपको समझ आ जाए और आप मुझसे पूछ सकें, ठीक है। जी प्लीज वो भी भेज दें, हाँ वो हम मैम अच्छा ऐसे है, हम बार बार रिवाइज कर लेंगे। जी। मैम ये वर्कबुक कब जमा करवानी होगी, क्या अब डेट नई होगी डेट्स इसकी? मैं दूंगी ना, अब नई डेट्स दूंगी। जिस सिस्टर ने होमवर्क नहीं किया हुआ वर्कबुक का, तो वो ऐसे करे ना, अभी अपने फाइनल की तैयारी कर ले, जब वो डन हो जाए